خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی بنیادی اور گہرے موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ جی، یہ جو مواد آپ نے فراہم کیا ہے، اس کا مرکز ہے قرآن کی پہلی وحی اقرا اور اسلام میں علم کی جو غیر معمولی اہمیت ہے۔ بالکل۔ ہمارے پاس اس حوالے سے مختلف علمی مضامین ہیں، کچھ تحقیقی نوٹس بھی ہیں۔ جی ہاں، اور آج اس مواد کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اقرا کا پیغام صرف ایک لفظ سے کہیں زیادہ کیسے ہے۔ اسلام نے علم حاصل کرنے کو اتنی مرکزی حیثیت کیوں دی، اور یہ تعلیمات آج کے دور میں ہمارے لیے کیا رہنمائی رکھتی ہیں؟ بالکل، تو پھر آئیے غوطہ لگاتے ہیں ان تحریروں میں۔ جی، کہانی کا آغاز تو سب جانتے ہی ہیں، غار حرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کا ظہور۔ جی، لیکن جو بات آج بھی غور طلب ہے وہ پہلا حکم ہے، اقرا، یعنی پڑھو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب، ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ ایک غیر معمولی لمحہ تھا۔ اس مواد میں اس پر کافی زور دیا گیا ہے۔ جی، یہ واقعی ایک آپ کہہ لیں بنیاد رکھنے والا لمحہ تھا۔ اقرا کے معنی پر بھی ان ذرائع میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ اچھا، یہ صرف پڑھنا نہیں ہے، بلکہ تلاوت کرنا، اعلان کرنا، پکارنا بھی ہے۔ پکارنا، جی، اور اس پہلے حکم میں دو باتیں بہت اہم تھیں، جیسا کہ مفسرین نے وضاحت کی ہے۔ ایک تو یہ کہ پڑھنا کس کے نام سے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ براہ راست توحید کا پیغام تھا۔ صحیح۔ اس خالق کی طرف توجہ دلائی گئی جو پالنے والا ہے۔ اور دوسرا، یہ اس وقت کے مشرکین عرب کے لیے بھی ایک چیلنج تھا۔ اچھا، کس طرح؟ وہ جو کائنات کی تخلیق اور ربوبیت میں کئی شریک ٹھہراتے تھے نا، تو یہ ان کے لیے ایک طرح کا رد تھا۔ صحیح۔ اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب تھا، ما انا بقارئ، اس کی تشریح میں بھی کچھ دلچسپ نقاط ملتے ہیں ان تحریروں میں۔ جی، عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امی ہونے کا اظہار فرمایا۔ جی، جو مشہور ہے۔ لیکن کچھ مفسرین کا خیال جو ان نوٹس میں بھی جھلکتا ہے وہ یہ ہے کہ شاید وہی کسی لکھی ہوئی صورت میں پیش کی گئی تھی۔ اچھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے پڑھنے کو کہا گیا، جس پر آپ نے فرمایا کہ میں اس طرح پڑھنا نہیں جانتا۔ یہ نقطہ تو اس پہلی وحی کے عمل کو ایک نئی جہت دیتا ہے۔ بالکل، یہ ایک الگ زاویہ ہے۔ اور پھر اسی تسلسل میں سورۃ العلق کی دوسری آیت، انسان کی ابتدا کا ذکر ہے۔ ہاں، خلق الانسان من علق۔ جی، انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ یہ علق کا لفظ، اس میں بھی بڑی معنویت ہے۔ قرآن میں دوسری جگہوں پر جیسے سورۃ الحج کی آیت 5 میں تخلیق کے مزید مراحل بھی بیان ہوئے ہیں۔ جی ہاں، وہ مٹی، پھر نطفہ، پھر علقہ۔ بالکل، پھر مضغہ یعنی گوشت کا ٹکڑا، پھر ہڈیاں، پھر ان پر گوشت چڑھانا، اور پھر سورۃ التین کی وہ آیت لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ زبردست۔ تو گویا پہلی وحی میں ہی پڑھنے کے حکم کے ساتھ انسان کی حقیقت، اس کی تخلیق کا ذکر بھی آ گیا۔ جی، ان ذرائع میں اس ربط پر بھی بات کی گئی ہے کہ اس تخلیق کا مقصد کیا ہے پھر؟ جی، اس کا مقصد واضح طور پر علم اور معرفت سے جڑا ہوا ہے۔ ان تحریروں کے مطابق انسان کو یہ صلاحیتیں اس لیے دی گئیں تاکہ وہ حتمی سچائی کی تلاش کرے، اپنی ذات کی حقیقت کو پہچانے، اپنی صلاحیتوں کو نشوونما دے، اور بالآخر اپنے خالق کی پہچان حاصل کر کے اس کی عبادت کرے۔ تو یہ حیاتیاتی ابتدا اور فکری و روحانی استعداد کا ایک حسین امتزاج ہے۔ بالکل، یہی بات ہے۔ پھر آیت 3 میں دوبارہ حکم آتا ہے، اقرا و ربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب بڑا ہی کریم ہے۔ جی، الاکرم۔ اکرم کی وضاحت بھی ان نوٹس میں ہے، وہ ذات جو ہر نقص، عیب اور بخل سے پاک ہے، بے انتہا عطا کرنے والا۔ ہاں، تو یہ گویا اشارہ ہے کہ پڑھنے اور علم حاصل کرنے کی یہ جو صلاحیت ہے نا، یہ اللہ کے اسی کرم کا نتیجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر وہ آیت آتی ہے جو علم کے تحفظ اور پھیلاؤ کی بنیاد ہے، الذی علم بالقلم۔ قلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ جی، اس کی تشریح میں بھی دو پہلو سامنے آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے قلم کے ذریعے لکھنا سکھایا، جو تہذیب کی بنیاد ہے۔ صحیح۔ دوسرا یہ کہ اللہ نے قلم کے ذریعے یعنی لکھے ہوئے علم کے ذریعے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ واہ!
قلم کی اہمیت پر ذرائع میں بہت زور دیا گیا ہے۔ یہ صرف لکھنے کا اوزار نہیں، یہ تو علم کو نسل در نسل منتقل کرنے، خیالات کو محفوظ کرنے اور انسانی ترقی کو ممکن بنانے کی علامت ہے۔ بالکل، قرآن میں سورۃ القلم میں اس کی قسم بھی کھائی گئی ہے۔ جی ہاں، اور سورۃ البقرہ کی آیت 282 میں وہ جو لین دین کے معاملات ہیں ان کو لکھنے کا حکم دے کر اس کی عملی اہمیت کو بھی واضح کیا گیا ہے۔ زبردست! تو یہ پہلی وحی کا پیغام کتنا جامع ہے، پڑھنا، تخلیق، خالق کا کرم اور علم کو محفوظ کرنے کا ذریعہ یعنی قلم۔ جی، علم حاصل کرنے کے کن طریقوں پر بات ہوئی ہے جنہیں اسلام نے فروغ دیا؟ بنیادی طور پر 3 طریقوں کا ذکر ملتا ہے: پڑھنا، لکھنا اور یاد کرنا، یعنی حفظ۔ اچھا، پڑھنے کے حوالے سے یہ نقطہ اہم ہے کہ یہ صرف الفاظ کی ادائیگی نہیں بلکہ تفہیم و تدبر کے ساتھ پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا۔ جی، ابن کثیر کی تفسیر کا حوالہ دیتے ہوئے ایک مضمون میں کہا گیا ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے تاکہ معنی سمجھ میں آئے۔ ٹھیک، اس کے مقاصد بھی واضح کیے گئے ہیں: اللہ کی معرفت، حلال و حرام کی پہچان، ہدایت کا حصول اور سب سے بڑھ کر اپنی شخصیت کی تعمیر اور خود شناسی۔ اور یہ بھی کہ پڑھتے وقت شیطان سے پناہ مانگی جائے۔ ہاں، سورۃ النحل آیت 98، یعنی علم کے حصول میں نیت کا خالص ہونا اور بیرونی وسوسوں سے بچنا ضروری ہے۔ صحیح۔ اچھا، دوسرا طریقہ لکھنا، اس کی اہمیت تو فوراً ہی واضح ہو گئی تھی۔ جی بالکل، جیسا کہ ان تحریروں میں ذکر ہے، وحی کے نزول کے ساتھ ہی کاتبین وحی اسے لکھ لیتے تھے۔ فوراً۔ یہ عمل نہ صرف قرآن کی حفاظت کے لیے تھا بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ارشادات اور اللہ کے کلام کے درمیان واضح فرق قائم رکھنے کے لیے بھی ضروری تھا۔ یقیناً۔ اس دور میں دستیاب مواد جیسے وہ پپائرس، کھجور کے پتے، چمڑے کے ٹکڑے، جی، پتھر کی سلیں، لکڑی کی تختیاں، جو بھی میسر تھا۔ یہ ذرائع اس ابتدائی دور کی علمی سرگرمی کی ایک جھلک دکھاتے ہیں۔ بالکل، اور علمی روایت میں لکھنے کی مختلف صورتیں بھی بیان ہوئی ہیں جن کا ذکر ان نوٹس میں ملتا ہے۔ اچھا، مثلاً؟ ایک ہے کتب، یعنی باقاعدہ تحریر کرنا، خاص طور پر حدیث کے ضمن میں استعمال ہوتا تھا۔ ٹھیک۔ پھر علق، یعنی دوران سماعت یا مطالعہ سرسری نوٹس لینا جو بعد میں یاد دانی کا کام دیتے۔ اچھا، رف نوٹس کی طرح۔ جی۔ پھر املا، یعنی استاد کا بولنا اور شاگرد کا لفظ بلفظ لکھنا، یہ علم کی درست منتقلی کے لیے بہت اہم تھا۔ ہاں، ڈکٹیشن۔ بالکل۔ اور خبر؟ اور لکھنے کی یہ سماجی اور قانونی ضرورت خاص طور پر معاہدات اور لین دین میں وہ سورۃ البقرہ کی آیت 282 سے بھی واضح ہے۔ صحیح۔ اور تیسرا طریقہ حفظ، یعنی یاد کرنا۔ جی، حفظ، ہاں۔ ابتدائی دور میں وہی زیادہ تر زبانی طور پر ہی محفوظ کی جاتی تھیں اور صحابہ اسے یاد کر لیتے تھے۔ اسلامی علمی روایت میں حفظ کو ایک خاص مقام حاصل رہا ہے۔ جی ہاں، اور اس کی اہمیت آج بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ بچپن میں قرآن یا دیگر بنیادی متون کا حفظ کرنا ذہن پر گہرے اور پائیدار مخوش مرتب کرتا ہے۔ ان ذرائع میں امام شافعی کی مثال دی گئی ہے۔ 7 سال کی عمر میں قرآن اور 10 سال کی عمر میں امام مالک کی معطا حفظ کر لی تھی۔ ماشاءاللہ، 10 سال کی عمر میں؟ جی، یہ ان لوگوں کے لیے علم حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ تھا جو شاید وسائل کی کمی یا کسی اور وجہ سے لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے یا بنائی سے محروم تھے۔ صحیح۔ حفظ کے لیے بہترین اوقات اور ماحول کا بھی ذکر ہے، جیسے صبح سویرے، پرسکون جگہ اور خالی پیٹ ہونا تاکہ توجہ مرکوز رہے۔ اچھا، یہ تو ہوئے علم حاصل کرنے کے طریقے۔ اب آتے ہیں اس سوال پر کہ اسلام نے علم کو اتنی فضیلت اور اہمیت کیوں دی؟ جی، یہ بات مجھے ان تحریروں کو پڑھتے ہوئے بار بار متاثر کرتی ہے کہ عرب معاشرے میں اس وقت اتنی بڑی بڑی سماجی برائیاں موجود تھیں: شراب، جوا، بت پرستی، قبائلی جنگیں، بچیوں کو زندہ دفن کرنا۔ جی ہاں، بہت سی تھیں۔ لیکن پہلا حکم ان میں سے کسی کی ممانعت کا نہیں بلکہ پڑھنے کا آیا۔ ان ذرائع میں اس حکمت پر کیا روشنی ڈالی گئی ہے؟ یہ ایک بہت کلیدی نقطہ ہے جس پر ان مضامین میں زور دیا گیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ان تمام سماجی اور اخلاقی برائیوں کی جڑ اصل میں جہالت تھی۔ جہالت یعنی لا علمی؟ جی، لا علمی اور حقیقت سے ناواقفیت۔ علم ایک روشنی کے مانند تھا جو اس تاریکی کو دور کر سکتا تھا اور لوگوں کو صحیح اور غلط میں تمیز سکھا سکتا تھا۔ اچھا، تو جب علم آئے گا تو لوگ خود بخود ان برائیوں سے دور ہو جائیں گے؟ بالکل، ان کی حقیقت سمجھ کر
اور یہاں علم سے مراد صرف مذہبی علم نہیں ہے، بلکہ ہر وہ علم جو انسان کو حقیقت سے روشناس کرائے اور اسے فائدہ پہنچائے، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی۔ اسی لیے وہ مشہور حدیث ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اور وہ قول اطلب العلم من المہدی الی اللحد، گود سے قبر تک علم حاصل کرو۔ جی، اور فضیلت کے بارے میں وہ حدیث کہ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، یہ باتیں علم کی غیر معمولی حیثیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ بالکل، قرآن میں بھی علم اور اہل علم کا مقام بار بار واضح کیا گیا ہے۔ سورۃ الزمر کی آیت 9 کا وہ سوال بڑا معنی خیز ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب ظاہر ہے، نفی میں ہے۔ نہیں۔ اور سورۃ المجادلہ کی آیت 11 میں فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تم میں سے ایمان لانے والوں اور علم دیے جانے والوں کے درجات بلند کرے گا۔ جی، درجات بلند کرے گا۔ علم حاصل کرنے والوں کے لیے اتنی بشارتیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، جی، اور زمین و آسمان کی ہر مخلوق حتیٰ کہ پانی میں مچھلیاں تک اس کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں۔ یہ تو کمال کی ترغیب ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ حدیث جو علماء کے مقام کو تعین کرتی ہے۔ علماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جی، انبیاء نے وراثت میں درہم و دینار نہیں چھوڑے، علم چھوڑا ہے۔ جس نے اس علم کو حاصل کیا اس نے بڑا حصہ پایا۔ لیکن یہ وراثت ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی عائد کرتی ہے۔ یقیناً بہت بڑی ذمہ داری۔ تاریخ پر نظر ڈالیں، جیسا کہ ان ذرائع میں بھی مثالیں موجود ہیں، تو جب مسلمانوں نے اقرا کے اس پیغام کو اپنایا، وہ واقعی دنیا میں علم کے امام بن گئے۔ جی ہاں، اسپین کے ابن رشد فلسفہ، طب، قانون سب میں ماہر۔ ایورس، جی، ابو القاسم الزہراوی، جنہیں جدید سرجری کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے، 100 سے زائد جراحی کے آلات ایجاد کیے۔ ابو کیسس، اور وہ زخم ٹانکنے کے لیے آنتوں یعنی کیٹکٹ کا استعمال۔ ہاں، اور ابو بکر الرازی ریزز، جنہوں نے چیچک اور خسرہ پر پہلی مستند طبی تحریریں لکھیں، بچوں کے امراض کے ماہر سمجھے جاتے۔ جی، ڈکشنری آف سائنس اینڈ سائنٹسٹ کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، جس میں 108 مسلم سائنسدانوں کا ذکر ہے۔ زبردست۔ اور یہ صرف مردوں تک محدود نہیں تھا، خواتین کا کردار بھی، جیسا کہ آپ کے فراہم کردہ مواد میں نمایاں کیا گیا ہے، بہت اہم تھا۔ بالکل، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ 2200 سے زائد احادیث مروی ہیں۔ فتویٰ و اجتہاد میں ایک سند کی حیثیت رکھتی تھیں۔ اور حضرت رفیدہ الاسلمیہ، جی، وہ ایک ماہر معالجہ تھیں۔ جنگوں میں زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے مسجد نبوی کے قریب ان کا خیمہ نصب ہوتا تھا۔ واہ! اور حضرت خنسہ رضی اللہ عنہا، شاعرہ، جی، جو اپنے مرثیوں کی وجہ سے عربی ادب میں ایک منفرد مقام رکھتی ہیں۔ یہ سب مثالیں علم کی عملی تصویر پیش کرتی ہیں۔ لیکن ان ذرائع میں ایک اور پہلو پر بھی بہت زور دیا گیا ہے، اور وہ ہے علم اور عمل کا تعلق۔ جی، صرف علم حاصل کر لینا کافی نہیں۔ یہ نقطہ انتہائی اہم ہے، اور شاید آج کے دور میں سب سے زیادہ غور طلب بھی۔ علم بغیر عمل کے بیکار ہے، بیکار؟ بلکہ بعض اوقات وبال جان بن جاتا ہے۔ قرآن نے سورۃ الصف کی آیات 2-3 میں بڑی سختی سے اس رویے کی مذمت کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو کرو نہیں۔ اور وہ حدیث بھی ہے جس میں بے عمل عالم کو اس چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے، ہاں، جو دوسروں کو تو روشنی دیتا ہے مگر خود جلتا رہتا ہے۔ یعنی اس کا علم معاشرے کے لیے شاید مفید ہو، لیکن خود اس کی ذات کے لیے نجات کا باعث نہ بنے۔ بالکل، صوفیہ کرام نے اس نقطے کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ ان نوٹس میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ کے اقوال شامل ہیں۔ اچھا، کیا فرماتے ہیں وہ؟ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم کے بغیر عمل قائم نہیں رہ سکتا، اور عمل کے بغیر علم فائدہ نہیں دیتا۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ لازم و ملزوم؟ جی،
اور حضرت سلطان باہو نے فرمایا کہ سچا علم وہ ہے جو دل سے غیر اللہ کی محبت نکال دے اور عمل صالح کی طرف راغب کرے۔ عمل کے بغیر علم کا دعویٰ ایسا ہے جیسے بغیر بیج کے فصل کی امید رکھنا۔ ان کے نزدیک علم کا مقصد معرفت الہی اور خوف خدا پیدا کرنا ہے۔ حضرت سفیان ثوری کا وہ قول بھی ان ذرائع میں شامل ہے جو علماء کی 3 قسمیں بیان کرتا ہے۔ وہ کیا ہے، ذرا وضاحت کریں گے؟ جی، وہ بہت گہری تقسیم ہے۔ پہلی قسم وہ عالم جو اللہ کو بھی جانتا ہے، یعنی اس کی معرفت رکھتا ہے، اور اللہ کے امر یعنی احکام کو بھی جانتا ہے۔ اچھا، یہ وہ عالم ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کی حدود پر قائم رہتا ہے۔ یہ بہترین قسم ہے۔ ٹھیک۔ دوسری قسم وہ عالم جو اللہ کو تو جانتا ہے مگر اس کے امر کو نہیں جانتا۔ یہ اللہ سے ڈرتا تو ہے مگر شاید احکام کی تفصیلات یا حدود سے ناواقفیت کی بنا پر ان پر پوری طرح قائم نہیں رہ پاتا۔ تیسری قسم وہ عالم جو اللہ کے امر یعنی احکام کو تو جانتا ہے مگر اللہ کو نہیں جانتا، یعنی معرفت اور خوف خدا سے خالی ہے۔ یہ نہ اللہ کی حدود پر قائم رہتا ہے اور نہ اس سے ڈرتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحم اللہ کے مطابق یہ تیسری قسم سب سے زیادہ قابل فکر ہے۔ یعنی علم کا مقصد صرف معلومات جمع کرنا یا بحث مباحثہ جیتنا نہیں ہونا چاہیے۔ قطعاً نہیں۔ ان تحریروں کا لب لباب یہی ہے کہ علم کا اصل مقصد اللہ کی رضا کا حصول اور اس کی مخلوق کی بھلائی اور خدمت ہونا چاہیے۔ نیت کی پاکیزگی۔ جی، نیت کی پاکیزگی بہت اہم ہے۔ اگر نیت دنیاوی شہرت، مال و دولت یا محض ملازمت کا حصول ہوگی تو علم کی برکت ختم ہو جائے گی۔ حضرت سلطان باہو نے جن چیزوں کو علم کے فائدے کو زائل کرنے والا کہا ان میں دنیا کی محبت، شیطان کی پیروی اور مخلوق خدا کو تکلیف دینا شامل ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، علم حاصل کرنے کے کچھ آداب کا بھی ذکر ہے ان مواد میں۔ استاد کے احترام پر بہت زور دیا گیا ہے۔ جی ہاں، استاد کا احترام اسلامی روایت کا ایک لازمی حصہ رہا ہے۔ وہ قول مشہور ہے کہ استاد روحانی باپ کی مانند ہے۔ صحیح۔ امام شافعی کا قول ان نوٹس میں نقل کیا گیا ہے کہ علم تکبر سے نہیں بلکہ عاجزی اور خدمت سے حاصل ہوتا ہے۔ عاجزی اور خدمت سے۔ جی، انہوں نے فرمایا کہ جس نے علم کو عزت نفس یعنی انا اور شان و شوکت سے حاصل کرنا چاہا وہ ناکام رہا، اور جس نے اسے نفس کی ذلت یعنی عاجزی اور علماء کی خدمت سے حاصل کیا وہ کامیاب ہوا۔ زبردست۔ اور محنت اور لگن کے بغیر بھی علم حاصل نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں۔ امام مالک کا قول ہے کہ علم کے لیے فقر یعنی ضروریات کی کمی کو برداشت کرنا پڑتا ہے اور اسے ہر دوسری ضرورت پر ترجیح دینی پڑتی ہے۔ ہر ضرورت پر ترجیح۔ جی، اور یحییٰ بن ابی کثیر کا وہ مشہور جملہ کہ لا یستطاع العلم براحت الجسم، علم جسم کے آرام یعنی آرام طلبی سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل، محنت شرط ہے۔ یہ تاریخی روایات اور آداب ہمیں آج کے دور کے لیے بھی سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ جی ہاں۔ آج جب ہم سائنسی ترقی، معاشی مقابلہ بازی اور عالمی مسائل جیسے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں تو جدید علوم کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ بہت زیادہ۔ لیکن ان ذرائع میں ایک تضاد کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک طرف علم کی یہ ساری فضیلتیں اور تاریخی مثالیں ہیں، دوسری طرف آج کے مسلمانوں کی تعلیمی صورتحال پر کچھ تشویش کا اظہار بھی ہے۔ جی، خاص طور پر ہندوستان کے حوالے سے آل انڈیا سروے آن ہائر ایجوکیشن ASHE 2021 کا ذکر ہے، جس کے مطابق اعلیٰ تعلیمی اداروں میں مسلم طلبہ کے داخلوں کی شرح میں کمی دیکھی گئی ہے۔ جی، اس سروے کے نتائج کو ان تحریروں میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کمی کی ایک وجہ غربت بتائی جاتی ہے جو یقیناً ایک اہم عامل ہے۔ ظاہر ہے غربت تو ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن ساتھ ہی ان ذرائع میں معاشرے کی ترجیحات پر بھی تنقید نظر آتی ہے۔ خاص طور پر شادی بیاہ کے موقع پر ہونے والے غیر ضروری اور بے تحاشا اخراجات کا ذکر ہے۔ ہاں، فضول خرچی۔ جی، ایک تجزیہ نگار کا خیال جو ان نوٹس میں شامل ہے یہ ہے کہ اگر ان فضول خرچیوں پر لگنے والا پیسہ تعلیم پر خرچ کیا جائے تو کئی تعلیمی ادارے قائم ہو سکتے ہیں اور لا تعداد بچوں کا مستقبل سنور سکتا ہے۔ بالکل،
یہ ایک قابل غور نقطہ ہے کہ وسائل کی کمی کے ساتھ ساتھ وسائل کا غلط استعمال بھی ایک مسئلہ ہو سکتا ہے۔ صحیح کہا، اور خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ جی بہت زیادہ۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ ایک تعلیم یافتہ ماں پوری نسل کو تعلیم یافتہ بنا سکتی ہے۔ جی۔ وہ نہ صرف خود معاشی طور پر بااختیار ہو سکتی ہے بلکہ اپنی اولاد کی بہتر رہنمائی بھی کر سکتی ہے، انہیں مختلف شعبوں میں آگے بڑھنے کی ترغیب دے سکتی ہے۔ اور وہ اکثر صحیح فیصلے کرنے میں مدد سے محروم رہ جاتے ہیں۔ صحیح۔ یہ تمام پہلو ہمیں واپس اقرا کے بنیادی پیغام کی طرف لے جاتے ہیں۔ جی۔ یہ صرف ایک تاریخی حکم نہیں تھا بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات اور ترقی کا راستہ تھا جو ہر دور کے لیے قابل جیسا ہے۔ تو آج اس مواد کے جائزے سے یہ بات بالکل عیاں ہو گئی کہ اقرا کا پیغام کتنا وسیع المعانی اور گہرا ہے۔ جی ہاں۔ یہ صرف پڑھنے لکھنے تک محدود نہیں ہے بلکہ علم کی جستجو، اس کی تفہیم، اس پر عمل پیرا ہونے اور پھر اسے انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے کی ایک مسلسل دعوت ہے۔ بالکل۔ یہ وہ بنیاد تھی جس نے ایک عظیم تہذیب کو جنم دیا، اور آج بھی ہماری ترقی اور کامیابی کا انحصار اسی پیغام کو سمجھنے اور اپنانے پر ہے۔ اور جاتے جاتے ایک نقطہ مزید غور کے لیے چھوڑے جاتا ہوں جو ان ذرائع کو دیکھتے ہوئے ذہن میں ابھرتا ہے۔ ضرور۔ آج ہم معلومات کے ایک طوفان میں جی رہے ہیں۔ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، ہر طرف سے اطلاعات کی یلغار ہے۔ بہت زیادہ انفارمیشن اوورلوڈ ہے۔ بالکل۔ ایسے میں اقرا کا اصول کیا ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم صرف معلومات کے صارف نہ بنیں بلکہ تنقیدی نگاہ سے اسے پرکھیں، تحقیق کریں، سچ اور جھوٹ میں فرق کریں، مفید اور مضر میں تمیز کریں، اور صرف اس علم کو حاصل کریں، اپنائیں اور پھیلائیں جو واقعی نفع بخش ہو، جو ہمیں اپنے مقصد تخلیق کے قریب لے جائے اور معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنے میں مدد دے۔ علم کا حصول محض ڈیٹا اکٹھا کرنا نہیں بلکہ ایک بامقصد، فعال اور مسلسل جدوجہد کا نام ہونا چاہیے۔ زبردست نقطہ ہے، سوچنے کی بات ہے۔